बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा यास्मीन। आप देख रहे हैं पश्तो न्यूज़ 1 और मैं हूँ उरूसा शिराज। 2025 का आगाज होने वाला है और इस मौका पर आपके लिए जानना काफी दिलचस्प होगा कि एक सदी कबल यानी 1925 में एक बरतानवी साइंसदान ने 100 बरस बाद के लिए क्या पेशन गोइयां की थीं। प्रोफेसर आर्चिबाल्ड मंटगमरी लू ने एक सदी कबल मुस्तकबिल के इंसानों की जिंदगी के हवाले से पेशन गोइयां की थीं और इस अहद में इन्हें मुस्तरद करते हुए तखय्युलाती करार दिया गया था। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एसओपीज के मुताबिक 3 मिनट में मुतासरा मकाम पर पहुंच गईं और इमदादी काम शुरू किया। सीविल जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सक योल के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर मुल्की खबर इस एजेंसी के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का इंतकाल इतवार की दोपहर जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जॉर्जिया के मूंगफली के काश्तकार जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर थे। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। उन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाईं। सलामती कौंसिल अफगान तालिबान पर टीटीपी से ताल्लुकात ख़त्म करने पर जोर दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो अफगान हुकूमत से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तर्क करने और कलअदम तंजीम की जानिब से सरहद पर पार हमलों से रोकने का मुतालबा करे। सरकारी खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान के मुताबिक मुनीर अकरम ने 15 रुकनी सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल पर जोर देता हूँ कि वो तालिबान की हुकूमत से टीटीपी और उसके साथियों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा करे। टीटीपी दहशतगर्दों को गैर मुसल्लह करे, उनकी क़यादत को पकड़े और पाकिस्तान के हवाले करे। गजा में सर्दी के बायस एक और मासूम बच्चा शहीद हो गया। हुकूमत की बेहिसी है कि वो इस नस्ल कशी पर खामोश है, जहां इसराइल फजा से बमबारी, जमीन से गोलाबारी करके मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी ने नोटिस लेते हुए महकमा एंटी करप्शन को हयाताबाद फेज 5 में निजी अस्पतालों के इतराफ में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की। मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी को निजी अस्पतालों के करीब गैर कानूनी पार्किंग की शिकायत मौसूल हुई। डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम ने हयाताबाद में गैर कानूनी पार्किंग का दौरा किया। अचानक दौरे के दौरान निशानदेही की गई कि पीडीए की जानिब से पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह अलॉट की गई थी, जबकि पार्किंग अमला अपनी हदूद से तजावज करके अवाम को लूट रहे हैं। यह भी इंकशाफ हुआ कि पार्किंग रेट से ज्यादा फी गाड़ी वसूल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हम एक जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं और चाय पीते हैं। अच्छी गुफ्तगू हो जाती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश डाल दिया। हमने अभी तक चार्टर्ड ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की 150 अरब रुपए की मेगा करप्शन, जिसमें से 13 करोड़ रुपए पीटीआई ने बेनामी कंपनियों के नाम से निकलवा कर सोशल मीडिया पर खर्च किया और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए दिया। वफाकी वजीर इत्तलात। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर वो 152 अरब रुपए जो फाइनेंशियल लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो 152 अरब रुपए है। अब मैं आपको इसकी बाइफर्केशन बताऊंगा कि ये 152 अरब रुपया पूरा कैसे होता है। इसमें 13.2 करोड़ रुपए की फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं। जैसे डीजीपीआर का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती,
اس کا کاغذوں میں کمپنی ہے، دفتر بھی کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹس کی مد میں اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے جو آگے پھر استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے لیے اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی کیمپین کے لیے. یہ تو فراڈولنٹ پیمنٹس ہو گئیں 152 ارب روپے میں سے 13 کروڑ روپے کی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جعلی حکومت کی وجہ سے ہمارے صوبے کا قرضہ تقریباً 350 ارب روپے بڑھا ہے. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ عطا تارڑ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے ان کی نااہلی عیاں ہو جاتی ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کی معیشت پر بات کر کے بڑے بڑے معیشت دانوں کی ہنسی نکال دی ہے. وفاقی حکومت کا وائٹ پیپر کاپی کر کے KPK کے کھاتے میں ڈال دیا. کاروباری حضرات توجہ فرمائیں. ہاؤسنگ سوسائٹی، پراپرٹی ڈیلرز، اسکول، کالج، یونیورسٹی، حج عمرہ کی ادائیگی اور موٹر بارگین کا اشتہار پشتو نیوز 1 چینل اور روزنامہ پشتو نیوز 1 اخبار میں انتہائی کم ریٹ پر بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں 0333330391 پر. سائیکل پر 10 ممالک کا سفر کر کے سندھ پہنچنے والے غیر ملکی جوڑے کو لوٹ لیا گیا. سجاول بائی پاس کے مقام پر پولینڈ کے سیاہ جوڑے یعقوب اور مریم کو لوٹ لیا گیا. SSP سجاول کے مطابق نامعلوم مسلح افراد غیر ملکی جوڑے سے موبائل اور دیگر سامان چھین لیا گیا. الیکٹرک بسوں کی 146ویں پہلی کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی. پاکستان بزنس فورم نے وفاقی حکومت سے FBR کی تنظیم نو اوور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان بزنس فورم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت ایک صفحے کا نیا سادہ اور آسان ٹیکس ریٹرن فارم متعارف کرائے. نئے ٹیکس قوانین بل پاس کرنے سے قبل ٹیکس فائل کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہوگی. نان فائلر کیٹیگری بھی حکومت کی ایک بنائی ہوئی اپنی تخلیق ہے. لاہور میں پہلا اینٹی اسموک ٹاور نصب کیا گیا ہے. انڈسٹریل ایریا میں نصب 20 فٹ لمبا ٹاور 3 کلومیٹر کی حدود میں فضا صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نجی کمپنی نے تجرباتی طور پر یہ ٹاور لگایا ہے. یہ لوگ ہمارے آئیڈیل نہیں بلکہ ہماری نسل کے بدترین دشمن ہیں جو ہماری نسل سے تمیز، حیا، لحاظ، تعلیم، شعور، ادب اور اسلام کو دور کر رہے ہیں. پشاور کے علاقہ سفید سنگ کے اقوام نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی زمینوں پر DHA اور بحریہ ٹاؤن کو بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور خبردار کیا کہ ہماری زمینوں کی خرید و فروخت سے باز رہیں ورنہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے. صحبت پور سے بیورو چیف اللہ بخش کی رپورٹ. محکمہ صحت بلوچستان میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف. محکمہ صحت میں کام کرنے والے DHO صحبت پور ڈاکٹر عبدالقادر کھوسا محکمہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. خناک کی وبا پر قابو پانے کے لیے حکومتی پروگرام میں کام کرنے والے ورکرز سے کام لینے کے بعد ان کو بتایا ہوا اعزازیہ رقم مبلغ 40,000 مذکورہ DHO نے ہڑپ کر کے صرف 7,000 روپے ان کے موبائل اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں، جبکہ ان ورکرز کو حکم دیا گیا تھا کہ بینک اکاؤنٹ کھلوا کر جبکہ بعد ازاں ان کی موبائل میں رقم بھیج دی گئی. صحبت پور کے DHO نے تمام ورکرز کے لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے. تمام ورکرز نے وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، وزیر صحت بلوچستان، سیکرٹری صحت بلوچستان اور دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ DHO کو معطل کر کے تمام ورکرز کے اعزازیے کی بھاری رقم ان کو واپس دلائی جائے. بصورت دیگر ورکرز نے احتجاج کی دھمکی دی ہے. فواد علی کی رپورٹ نوشہرہ سے. تھانہ ازا خیل پولیس نے رات کی تاریکی میں دکان کا تالا توڑ کر چوری کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر کے چوری شدہ مرغیوں کی فروختگی رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا. لاچی کوہاٹ سے نمائندہ پشتو نیوز 1 طیب ٹیپو کی رپورٹ.
فاٹا یونیورسٹی ایف آر کوہاٹ کا پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن کے اشتراک سے فاٹا یونیورسٹی اور کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انتظامی عملے کے لیے نیشنل آؤٹ ریجن پروگرام کے تحت فاٹا یونیورسٹی درہ آدم خیل میں منعقدہ ایک ہفتے کا تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حوالے سے فاٹا یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصیر الدین تھے۔ اس موقع پر وائس چانسلر کوہاٹ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نصیر الدین نے اپنے خطاب میں انتظامی عملے کو یونیورسٹی کی بہتری اور ترقی کے لیے پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنے پر زور دیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے قازقستان میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے پر روسی ہم منصب کے معافی کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے روسی حکام کی جانب سے طیارہ حادثے میں حقائق چھپانے کی واضح کوششیں دیکھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 25 دسمبر کو قازقستان میں گرنے والے آذربائیجان کے مسافر طیارے کے معاملے پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ طیارہ روسی حملے کا نشانہ بنا۔ درہ آدم خیل سے ہمارے نمائندے امتیاز خان کی رپورٹ۔ اتفاق کول کمپنی اخوروال درہ آدم خیل میں مائنز اونرز، ورکرز اور مینجمنٹ سٹاف کے لیے آگاہی اور تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پروگرام میں ریسکیو سپرنٹینڈنٹ، سینئر انسپکٹر مائن کوہاٹ، انسپکٹر آف مائنز کوہاٹ اور انسٹرکٹر ریسکیو نے لیبر کو مائن سیفٹی، مائن مینجمنٹ، بارود کے صحیح استعمال، ویلفیئر اسکیموں اور مائن ایکسیڈنٹ کی روک تھام پر تفصیلی لیکچر دیے۔ ٹریننگ کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ نمائندے خصوصی روزنامہ پشتو نیوز 1 کے مشتاق خان کی رپورٹ۔ تحصیل پبی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 118ویں یوم تاسیس کا پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پبی میں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ملک طارق عنوان بطور مہمان شریک ہوئے۔ خصوصی مقررین میں پاکستان مسلم لیگ نون ضلع نوشہرہ کے صدر صاحبزادہ حمزہ خان عالم شریف اور ملک طارق آوان نے پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ تقاریر کے بعد یوم تاسیس کی یادگار میں کیک بھی کاٹا گیا۔ کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف نذیر احمد قادری کی رپورٹ۔ پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما خان محمد جتک، مرکزی رہنما بھائی محمد علی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن و نامزد امیدوار حاجی علی مدد جتک کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ تمل گرہ سے ہمارے نمائندے رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ۔ الخدمت فاؤنڈیشن دیر لوئر کے زیر اہتمام ایک روزہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا انعقاد ہوا۔ اس سلسلے میں دارالحکومت پبلک اسکول تالاش ناصافہ میں ایک روزہ ٹریننگ منعقد ہوئی جس میں طلباء اور اساتذہ کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں اہم اور مفید ہدایات دی گئیں۔ بلوچستان سے ہمارے نمائندے عبدالصمد بلوچ کی رپورٹ۔ نوشکی بلوچستان تفتان میں ایک نجی پمپ پر آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف، بڑے نقصان کا خدشہ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پشتو نیوز 1۔